بازار میں اہل بیت مصطفیٰ کا ہو رہا ہے داخلہ شام کے بازار میں آج ہیں اہل حرم کے سارباں زین اللبا شام کے بازار میں اہل بیت مصطفیٰ کا ہو رہا ہے داخلہ شام کے بازار میں اپنے بالوں سے ہیں چہروں کو چھپائے بیبیاں کرتی ہیں آہو فغاں ساتھ ہے سیدانیوں کے سربرہنا سیدہ شام کے بازار میں اہل بیت مصطفیٰ کا ہو رہا ہے داخلہ شام کے بازار میں خاک اڑاتی آتی ہیں کونین کی شہزادیاں الحفیظ و الامان سینہ و سر پیٹتے ہیں دم بدم آل ابا شام کے بازار میں اہل بیت مصطفیٰ کا ہو رہا ہے داخلہ شام کے بازار میں آل احمد کے تماشے کے لیے خلق خدا منتظر ہے جا بجا آئینہ بندی ہوئی ہے شہر کی واہ حسرتا شام کے بازار میں اہل بیت مصطفیٰ کا ہو رہا ہے داخلہ شام کے بازار میں آگے آگے سر جھکائے چلتے ہیں زین اللبا دیکھیے یا مصطفیٰ پیچھے پیچھے بیبیوں کو لے چلے ہیں عاشقیاں شام کے بازار میں اہل بیت مصطفیٰ کا ہو رہا ہے داخلہ شام کے بازار میں شمر سے اس وقت یہ کہتے ہیں زین العابدین مجھ میں اب قوت نہیں مارتا ہے پشت پر جب
تازیانہ بے حیا شام کے بازار میں اہل بیت مصطفیٰ کا ہو رہا ہے داخلہ شام کے بازار میں آہ کے ہم راہ تھا شام حلمی صبح و شام رو کے کہتے تھے امام چاک سینہ ہو گیا چھل نکلے جا ہو گیا شام کے بازار میں اہل بیت مصطفیٰ کا ہو رہا ہے داخلہ شام کے بازار میں آج ہے اہل حرم کے سارباں زین العبا شام کے بازار میں صلوات بر محمد و آل محمد آمد اہل بیت پیمبر کی شام میں گیسو کھلے ہوئے ہیں عزائے امام میں سر پیٹتی ہے فاطمہ دار السلام میں زینب یہ ناوا کرتی ہے بلوایا زینب یہ ناوا کرتی ہے بلوایا لوگو خبر کرو میرے نانا رسول کو بلوے میں شمر لایا ہے بنت بطول بلوے میں شمر لایا ہے بنت بطول نانا تیری نواسی کے سر پر ردا نہیں اور اہل شام دیکھتے ہیں کچھ حیا نہیں عابد غریب مرتا ہے تپ سے دوا نہیں بے ہوش ننے بچے آب و غذا بے ہوش ننے بچے آب و غذا دل سب کے کانپتے ہیں بدن تھر تھراتے ہیں اب سامنے یزید کے سادات اب سامنے یزید کے سادات اب سامنے یزید کے سادات جاتے ہیں ایک رسان میں بارہ گلے وا مصیبتہ روتے ہیں گودیوں کے پلے وا مصیبتہ بس میں ستم گھروں کے چلے وا مصیبتہ خاکے عزا ہے منہ پہ ملے وا مصیبت خاکے عزا ہے منہ پہ ملے ملیوا مصیبت مشکل قدم اٹھانا تھا اس دہاں میں یو عطرت نبی گئی بلوایا یو عطرت نبی گئی بلوایا زینب تڑپ کے اونٹ پا کرتی تھی یہ بیان دربار میں طلب ہوئے سادات ناگہاں اونٹوں سے اتری بیبیاں کہہ کے علماء پیش یزید لے گئے ظالم کا شاہ پیش یزید لے گئے ظالم کا شاہ سامان جشن عام تھا دربار عام تھا ناگے سر حسین کا
کنبہ تمام آننگ سر حسین کا کنبہ تمام ناگاہ بڑے کے شمرے لئی نے کیا سلام بولا کہ اے امیر یہ شادی کا ہے مقام امیدوار قلت و جاگیر ہے غلام حاضر ہے سر شہیدوں کے اور عطرت حاضر ہے سر شہیدوں کے اور عطرت بڑھ کر پکارا مرہ کے اپنا جگر ہے یہ لے ہم شبیہ خاص پیمبر کا سر ہے یہ واللہ اس کے رنجو علام میں بسط بکا فرزند بوترا بہتر جگہ فرزند بوترا بہتر جگہ فرزند بوترا بہتر جگہ گرا یہ ذکر تھا کہ حشر کا سامان ہو گیا گھبرا گیا یزید کہ یہ کیا غضب گھبرا گیا یزید کہ یہ کیا غضب ہوا دیکھا تو ہرملا بھی بہت شاد آتا ہے سر ایک نوے بچے کا ہاتھوں پہ لا سر ایک چھوٹے بچے کا ہاتھوں پہ لا سر ایک چھوٹے بچے کا ہاتھوں پہ لاتا ہے خون حلق حلق کے اوپر جمع ہوا ننہا سا منہ ہے پیاس کے مارے کھلا ہوا باچھوں میں دودھ دونوں طرف ہے بھرا ہوا سوراخ تیرے ظلم گلے میں پڑا سوراخ تیرے ظلم گلے میں پڑا اس خون پر یزید نے جس دم نگاہ کی اس سے بھی ضبط ہونا سکا روکے اس سے بھی ضبط ہونا سکا روکیا اس سے بھی ضبط ہونا سکا روکے بولا بتا کہ اس نے بھلا کی تھی کیا خطا تو نے اسے نشانہ کیا تیرے ظلم کا بچے پہ بھی نہ کھایا تارا تو نے بے حیا یہ نانا سا گلا وہ تیرا نام یہ نانا سا گلا وہ تیرا یہ نانا سا گلا وہ تیرا نام کے جفا بتلا تو کس فلک کا یہ مہر منیر ہے بالو بکاری بڑھ کے میرا سگے بالو بکاری بڑھ کے میرا بالو بکاری بڑھ کے میرا سگے حیران کھڑے تھے سب حرام میں شاہ مشرقین مہر سکوت لپنا شکوانہ شور و شین زینب نے دیکھا تخت پا ناگا سر حسین بے ساختہ تڑپ کے یہ کرنے لگے بے ساختہ تڑپ کے وہ کرنے لگے وہ ہے نہ موت آئی مجھے راہ شام میں بھائیا میرا سلام لو درباریا بھائیا میرا سلام لو درباریا بھائیا میرا سلام لو درباریا مومنین آپ لوگوں کو بتا دیں آج سے یہ چوتھا عشرہ شروع ہو رہا ہے جس میں مولانا سید ریاض اکبر عابدی صاحب خطاب کریں گے. ان کی کل ملا کر 11 مجالسیں ہوں گی جو آج سے ہو کر کے جنوری 4 تک چلیں گی.
اور کل انشاءاللہ زنانے میں جناب سکینہ علیہ السلام کا تابوت اٹھایا جائے گا، اور آج رات میں شب بیداری ہے جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اس مجلس کے بعد تھوڑا سا ٹائم گیپ لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ شروع کر دیں گے۔ جن جن حضرات کو پڑھنا ہے وہ رکیں اور جو ہے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے انکریج کریں اور ان کا ساتھ دیں یہاں پر رہ کے، اور اس کے بعد انشاءاللہ نیاز کا بھی انتظام ہے۔ اور ایک پرائیویٹ مجلس کا اعلان سماعت فرما لیجئے۔ کل پہلی سفر ہے، ایسے کریسنٹ کمیٹی کا بھی میل بھی آیا تھا کہ پہلی سفر کا چاند دکھ گیا ہے، اور کل جو ہے نا یکم سفر ہے کل، اور کل پہلی سفر کی یہ مجلس ہے ہمارے بردر ساجد ہمانی کے گھر پہ پکرنگ میں ہے، رات میں 10:30 بجے، جس میں مولانا سلمان عابدی صاحب خاص دربار داخلے کے خاص مصائب بیان فرمائیں گے۔ اور آپ سب سے ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، مرحومہ کلثوم سلطانہ اور جملہ حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ نزدیک ہو جائے گا، تھوڑا کم ہے نا۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف۔ صلوات پڑھو۔ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فمن يهد الله أن يهديه یشرح صدرہ للاسلام۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ فرش اعضاء پہ آپ کے آمد
قبولیت کا شرف پائے. ایک باواز بلند اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد. خاندان زہرا و بطول صاحبان تطہیر پر ایک اور باواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے. تھوڑا سا حضرات تھوڑا کہہ. قرآن مجید جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ جس کے بعد کوئی کتاب نہیں، اس کا سورہ انعام اور اس کی 125ویں آیہ کریمہ، جس میں رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے ہادی کے عنوان سے، ہدایت کے عنوان سے، فَمَن يَهْدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ یشرح صدرہ للاسلام. اللہ جسے چاہتا ہے، جس انسان کو بھی ہدایت دینا چاہتا ہے، تو اب اس کی ایک علامت بتا رہا ہے، اس کی ایک صفت بتا رہا ہے، اور وہ صفت یہ ہے کہ اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے. ان یشرح صدرہ، اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، وسعت دے دیتا ہے، اسے وسیع کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے. للاسلام، کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، لیکن جس کو چاہتا ہے کہ گمراہی میں چھوڑ دے، اسی ضلال میں اگر وہ رہ جائے، تو اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہاں بھی کچھ کرتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، ہاں یجعل، اب لفظ ہے یجعل، کیا ہوتا ہے؟ پروردگار کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ صدرہ ضیقاً حرجاً، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. جس انسان کو گمراہی میں چھوڑنا چاہتا ہے پروردگار، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. ضیقاً حرجاً، دشوار گزار کر دیتا ہے. کأنما یصعد فی السماء، گویا قبول اسلام کے لیے اس کے لیے ایسا مرحلہ ہوگا کہ جیسے کہ آسمان کی طرف صعود کرنا، پرواز کرنا. جس طرح سے اتنا کٹھن کہ انسان آسمان کی طرف پرواز نہ کر سکے، ویسا ہی اسلام اس کے زبان تک آ جانا مشکل ہوگا. کأنما یصعد فی السماء، جیسا کہ انسان کا آسمان کی طرف پرواز کرنا. بڑی توجہ، آیت کا میں ترجمہ کر دوں اور انشاءاللہ اصل گفتگو ہمارے سامنے، آپ کے سامنے آ جائے گی اور مفہوم بھی واضح ہو جائے گا. 2-4 منٹ کی زحمت ہوگی صرف، تاکہ ہم ایک دوسرے سے نزدیک آ جائیں. بہت سے حضرات جو پہلی مرتبہ سنتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے ذہنوں میں خیال پیدا رہتا ہے کہ یا اللہ خیر کرے پروردگار، آ تو گئے ہیں حسینیہ میں لیکن نہیں معلوم ہوگا کیا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہی حال آنے والے ممبر پہ جو بھی خطیب ہوتا ہے بیچارہ، جو پہلی مرتبہ آتا ہے، اس کا بھی حال یہی ہوتا ہے کہ آ تو گیا ہوں، سامعین سامنے ہیں موجود، مگر کس طرح کا مجمع ہے، حضور ذہنی رکھتے ہیں کہ نہیں، قدر جانتے ہیں کہ نہیں، قدر گوہر ہے کہ نہیں. یہ سارے مطالب ایک دوسرے کی طرف ہوتے ہیں. مگر بہرحال حب علی ایک ایسی شے ہے کہ جہاں ناآشنائی چیزوں کو آشنا کر دیتی ہے، فاصلوں کو بالکل نزدیک کر دیتی ہے. فاصلے وہاں ہوتے ہیں جہاں حب علی نہ ہو. ہم تو بلا فصل کے ماننے والے ہیں، تو فاصلہ ہمارے درمیان میں نہیں ہوتا. توجہ کریں، ترجمہ میں کر دوں آپ کی خدمت میں. پروردگار کہتا ہے کہ جس کو گمراہی میں اللہ چھوڑنا چاہتا ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، کچھ آ ہی نہ پائے اس کے اندر. اس کی مثال بھی دے دی. اب اس کے بعد پروردگار کہتا ہے کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. اللہ سبحانہ و تعالی اسی طرح سے رجس کو، برائی کو، گندگی کو، پلیدی کو، شرک کو، جتنے بھی الفاظ آپ کہہ لیں، رجس آپ جانتے ہیں اچھی طرح، حدیث قصہ پڑھ کے بیٹھے ہیں آپ حضرات، ٹھیک ہے نا؟ رجس اسے کہتے ہیں کہ جو اہل بیت کے قریب نہ آئے، ٹھیک ہے نا؟ جو اہل بیت سے دور رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ رجس کہتے ہیں. بالکل آسان ترجمہ اگر کیا جائے تو جو بھی اہل بیت کے قریب نہ آئے اسے رجس کہا جاتا ہے.
اب اسے اگر آگے ترجمہ کروں بڑھا کر اگر اجازت دیں تو جہاں آل محمد کا ذکر خیر ہو رہا ہو، فضائل بیان ہو رہے ہوں، مصائب بیان ہو رہے ہوں، جس قدم اٹھا کر یہاں تک نہ آئے تو وہ بھی رجس ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ جن کے دلوں میں محبت نہ ہو ذکر اہل بیت سننے کی، ذکر آل محمد سننے کی، محبت اور مودت نہ پائی جائے، وہ امنگ نہ پائی جائے، وہ شوق نہ پایا جائے، وہ ولولہ نہ پایا جائے، فضائل کو سن کر ان کے چہرے کھلکھلا نہ اٹھیں، تو کیا ہے پھر اس کا مطلب؟ کیوں؟ اس لیے کہ محبت علی یہ خود ایک غیرت مند چیز ہے، ہر جگہ تو نہیں پہنچتی۔ قرآن پاک ہے، علی پاک ہے، تو اب پاک قرآن آپ جس حالت میں بیٹھے ہیں، کیا حقیقت میں قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کو آپ مس کر سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں؟ لا یمسہ الا المطہرون، ٹھیک ہے نا؟ طہارت کی شرط ہے، وضو چاہیے، تو قرآن طاہر پاک ہے، علی بھی پاک ہے، تو کم سے کم اتنا تو دھیان رہے کہ نسب کی پاکیزگی شرط ہے، وہاں محبت علی پہنچے گی نا، نسب میں پاکیزگی، نسب میں پاکیزگی ہو وہاں محبت علی پہنچے گی۔ تو پروردگار کہتا ہے کہ اسی طریقے سے جو صاحبان ایمان نہیں ہیں، جو فیتھ لیس ہیں، جن کے پاس ایمان نام کی کوئی شے نہیں ہے، وہاں پر رجس ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو بھائی خالی کیوں چھوڑتے ہو؟ اس لیے کہ جس چیز کو، ظرف کو آپ خالی چھوڑیں گے اس میں کوئی نہ کوئی چیز تو سمائے گی نا، تو ایسی چیز کو مہلت دو کہ جسے اللہ نے فرصت سے بنایا ہے، جہاں نور مکمل ہے، جو نور مجسم ہے، جو مطہرات ہیں، عجیب منزلیں ہیں جن کے طفیل میں اللہ نے مطہرات کو خلق کیا ہے، بڑی عجیب منزل ہے۔ آئیے ایک لفظ کی بحث کرتے ہیں۔ پروردگار کہتا ہے کہ اسلام، صدرہ للاسلام، شرح کرتا ہے پروردگار۔ صدر کا مطلب کیا ہے؟ صاد دال رے، آسان لفظوں میں، تاکہ آپ حضرات سب، بزرگ حضرات سب جانتے ہیں، بچوں کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ بھی سمجھ جائیں، فرش اعضاء سے لے کے اٹھے۔ صدر، صاد رے، صاد دال رے، صدر کا مطلب سینہ، اور اس کی جمع صدور، ٹھیک ہے نا؟ اب پروردگار نے گفتگو کی ہے یہاں پر سینے سے، صدر سے۔ دل کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ قلب، قاف لام بے، اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ قلوب، ٹھیک ہے؟ اللہ یہاں گفتگو کر رہا ہے اس منزل کے اوپر۔ کیا کہتا ہے پروردگار؟ کہ جس انسان کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کے صدر کو، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا کہ لفظ کے اوپر ضائع نہ ہونے پائے۔ اسلام سینوں تک محدود ہوتا ہے۔ سینہ یہ ایک بارڈر لائن ہے، ایک دیوار ہے، ٹھیک ہے؟ صدور، اگر صدور سمجھ میں آ جائے، صدر سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ بالکل سب کے سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن مجید کا آخری سورہ پڑھتا ہوں کہ جہاں پر آپ کو یہ واضح ہو جائے کہ اسلام کا تعلق صدر تک ہوتا ہے، سینے تک ہوتا ہے، اور شرح کر دیتا ہے پروردگار، سینوں کو کشادہ کر دیتا ہے اسلام کے لیے، مگر اس سینے تک شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ اس سینوں تک شیطان کا حملہ ہوتا ہے، مگر اگر قلب کی گہرائی میں پہنچ جائیں تو وہاں شیطان کا حملہ نہیں ہوتا۔ قلب کی گہرائی میں اگر اتر جائیں، قلوب میں چلا جائیں، تو وہاں شیطان کا حملہ نہیں ہوتا۔ اگر قلب میں چلا جائیں تو وہاں اسلام نہیں، مومن ہوتا ہے۔ توجہ کریں نا، اپنا لقب تو جانتے ہیں نا ہم دنیا میں کس نام سے پہچانے جاتے ہیں؟ کوئی بھی اعلان کرے کیا کہتا ہے؟ مومنین سے گزارش ہے، مومنات سے گزارش ہے، ایک عام لفظ ہے مومنین، ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت طاہرین کے ماننے والے کو مومنین کہا جاتا ہے۔ میں ڈیپ میں نہیں جاتا، وضاحت میں نہیں جاتا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا تعلق صدور سے ہے، اسلام کا تعلق سینے سے ہے، اور سینے تک شیطان کی رسائی ہے۔ دلیل؟ کہاں بھائی دلیل تو چاہیے، قرآن سے دلیل دیجئے۔ کہ ٹھیک ہے صاحب، قرآن مجید کا آخری سورہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہ صدور آ گیا نا،
ہماری صدر سے بحث ہو رہی تھی، صدر کی جمع صدور، تو اب لوگوں کے دلوں میں نہیں بلکہ صدور یعنی سینوں میں کیا کرتا ہے شیطان؟ یوسوسو، وسوسہ کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، وسوسہ کرتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے، یعنی پتا چلا کہ اگر سینے تک اسلام پہنچا ہے تو شیطان وہاں تک وسوسہ کرتا رہتا ہے۔ اب آئیے ہم قلب کی منزل پہ چلتے ہیں تو قرآن مجید کا 49 چیپٹر سورۃ الحجرات، اس کی آیہ کریمہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا، یارب کے بدھو لوگ جب آتے ہیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے، آمنا قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو میرے حبیب ڈرو نہیں، ہمیں تمہارے ساتھ، ان سے کہہ دو لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ بڑی توجہ کریں گے ذرا سا، یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ہاں ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہوا ہی نہیں، تو جب ایمان تمہارے قلب کی گہرائی میں پہنچا ہی نہیں تو تم آمنا کیسے کہہ سکتے ہو؟ پتا چلا مومن وہ ہوگا جس کے دل میں گہرائی کے اعتبار سے پہنچ جائے ایمان۔ اب ایمان ہوگا کیسے؟ ایمان تب تک نہیں ہوگا جب تک امیر المؤمنین کو ولی نہ مانے، جب تک امیر المؤمنین کو ولی نہ مانے۔ یا اب یہ ولایت تک مسئلہ آیا جا رہا ہے، سنبھل کے بیٹھے، ولایت تک مسئلہ آ جا رہا ہے۔ کہنے لگے صاحب یہ کیا، یہ کون سی بات ہے، یہ کون سی دلیل ہے آپ کی؟ اب اتنا بڑا چوڑا لمبا کلمہ آپ پڑھنے کو تیار ہو جاتے ہیں، بھئی چھوٹی سی بات کہتے ہیں سمجھ میں آ جائے، کلمہ بھی آپ کا لمبا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ کیسے، کلمہ لمبا کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے لا الہ الا اللہ۔ ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، قرآن مجید کی آیت ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ سورہ الفتح میں ہے، وہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب کیا ہے؟ کہتے ہیں اب اس کے بعد تو آپ جہاں ولایت کے لیے بہت زیادہ زور دیتے ہیں تو وہاں پر بہت لمبی چوڑی جو ہے آپ کے ہاں سلسلہ ہے، وہ کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ ہے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ، بھئی توجہ کریں، وخلیفتہ بلا فصل۔ کہنے لگے یہ دیکھیے نا آپ، اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ چھوٹا سا، نبی کے لیے محمد رسول اللہ مختصر سا، مگر آپ نے علی ولی اللہ یہ اتنی لمبی چوڑی لائن لگا رکھی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ناانصافی نہیں ہے؟ آپ کی کچھ عقل سے کام نہیں کرتے آپ لوگ، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا بھائی دیکھیے آپ نے اعتراض کیا، میں مانتا ہوں، آئیے کس چیز سے مانیں گے آپ؟ کہہ لیں قرآن سے۔ میں نے کہا بھائی آج تک مانے ہیں آپ جو آج میری بات مان لیں گے؟ اتنی دلیلیں آپ کو دیے رہتے ہیں، آپ نے مانتے ہیں، تیار ہیں؟ کہہ لیں کہ نہیں سمجھائے تو صحیح۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے چلیے میں آیہ ولایت پڑھتا ہوں، اسی کے ذریعے سے بتاتا ہوں کہ ہمارا کلمہ صحیح ہے کہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ بڑی توجہ کریں گے۔ اب دیکھیں انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا مولا، اللہ تمہارا مولا۔ کیا کہیں گے کلمے میں؟ لا الہ الا اللہ۔ بھئی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پچھلے والے بالکل خاموش ہیں یا بولنا پسند نہیں ہے۔ خوب، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا مولا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ورسولہ، اور رسول اس کا مولا محمد الرسول اللہ۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بات آئی نا، انما ولیکم اللہ بہت چھوٹا سا جملہ، ورسولہ چھوٹا سا جملہ، محمد رسول اللہ۔ اب قرآن ہم کیا کریں؟ اللہ نے خود آیت میں لمبی چوڑی بات کی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم۔ توجہ کریں بھائی، ہم تو قرآن کی آیت سے کلمہ پڑھ رہے ہیں نا۔ انما ولیکم اللہ چھوٹا سا جملہ، لا الہ الا اللہ ورسولہ اس کا رسول مولا محمد رسول اللہ۔ اب جب علی ولی اللہ کی بات آئی تو اللہ نے چھوٹا سا جملہ نہیں کہا، سمجھانے کے لیے بڑی تفصیل سے بات کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا تھا لا الہ الا اللہ پر شک نہیں کرے گا، محمد رسول اللہ پر شک نہیں کرے گا، ولایت پہ اٹک کر بیٹھ جائے گا۔
ٹھیک، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. خوب، اب یہ بتائیے ایک قانون تو اور مل گیا. اگر اجازت دیں تو ایک جملہ اسے ایڈ کر دوں یہاں پر. آپ کے اذہان عالیہ متوجہ ہو گئے؟ توجہ فرمائیں گے اس جملے کے اوپر. اللہ کی طرف سے سب سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ لا الہ الا اللہ. دوسرا سلسلہ جو آتا ہے ورسولہ محمد الرسول اللہ. اس کے بعد والذین آمنوا الذین سے کیا ہے؟ علی ولی اللہ پوری تفصیل کے ساتھ. وخلیفتہ بلا فصل تک کلمہ جب ہی مکمل ہوتا ہے. وخلیفتہ بلا فصل. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ایک بات یاد رہے، اللہ نے قانون دے دیا اس آیہ کریمہ میں. ایک ایک لفظ پر توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے قانون دے دیا، سنت الہیہ بتا دی کہ جب اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا تو ترتیب یہ ہوگی. اللہ کی طرف سے جو بھی میسج آئے گا، جو پیغام آئے گا، وہ ترکیب یہ ہوگی، ترتیب یہ ہوگی، اس کا انداز یہ ہوگا کہ پہلے اللہ لا الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ، پھر علی ولی اللہ. اللہ کی طرف سے جب پیغام چلے گا تو محمد تک، پھر اس کے بعد علی تک. لیکن جب یہاں سے کچھ بھی اللہ سے مانگو گے تو پہلے علی سے مانگو، پھر رسول سے، پھر اللہ سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ترتیب اللہ کی طرف سے اگر چلو گے تو علی تک پہنچو گے. لیکن اگر دنیا سے ادھر جانا ہے، کچھ بھی مانگنا ہے، ہاتھ پھیلانا ہے، مشکل کشائی چاہیے، حاجت روائی چاہیے، کچھ بھی چاہیے، تو پہلے علی علی کرنا پڑے گا. اب یہاں تک تو آ گئے، ہم پہنچ گئے ہم علی تک. کہنے لگے صاحب یہی تو بڑا کمال ہے، آپ لوگ جب بھی مجلسیں کرتے ہیں کوہیں سے بھی سلسلہ ہو سیدھے وہیں تک پہنچ جاتے ہیں. بس یہی مسئلہ ہے، ورنہ تو کسی نے منع تھوڑی کیا ہے. مجلسوں میں تو ہم بھی آ سکتے ہیں، مگر آپ اگر یہ چھوڑ دیں. ہم نے کہا کیا چھوڑ دیں یہ تو بتائیں، کیا چھوڑ دیں آپ بتائیے. کہنے لگا بڑھا دیتے ہیں. ارے بھائی پہلی بات تو بڑھایا اسے جاتا ہے جس کی حد معلوم ہو. بڑھایا اسے جاتا ہے، بڑھایا اسے جاتا ہے جس کی حد معلوم ہو. تو مجھے حد بتا، کوئی بھی حد بتا تو میں ماننے کو تیار ہوں. کہنے لگے صاحب یہ پھر آپ وہی بحث والی بات کر رہے ہیں، حضور نے کب فرمایا، حضور نے کب فرمایا. ارے بھائی حضور ہی نے تو کہا ہے. میں اب مثال دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کے اذہان عالیہ متوجہ. یہ بتا بھائی، سن رہے ہیں حافظ صاحب؟ کہنے لگا ہاں میں سن رہا ہوں، بتائیے. حضور سے سنائیے گا. اگر حضور نے کہا ہے تو ہم ماننے کو تیار ہیں. میں نے کہا یہ بتا، اگر آدم صفی اللہ سے کوئی انکار کر دے اسے کیا کہو گے؟ کہتا ہے کافر. میں نے کہا حضور کی حدیث ہے؟ کہنے لگا ہاں بالکل بے شک اسے مانتے ہیں ہم، صحیح حدیث ہے. بڑی گہرے لفظوں میں صحیح حدیث ہے. اگر آدم صفی اللہ سے کوئی انکار کر دے تو وہ کون ہے؟ کافر. حضرت نوح عبد الغفار کا کوئی انکار کر دے، کافر. شیخ الانبیاء جد الانبیاء معمار کعبہ کا کوئی انکار کر دے، کافر. اسماعیل ذبیح اللہ کا کوئی انکار کر دے، کافر. وقت نہیں لوں گا آپ کا زیادہ. جنت کا انکار کر دے، کافر. کوثر کا انکار کرے، کافر. سلسبیل کا انکار کرے، کافر. حور و غلمان کا انکار کرے، جہاں سنتے ہی منہ میں پانی آتا ہے، کافر. ٹھیک ہے نا؟ سوالات کا انکار کرے قبر میں، کافر. حشر کا انکار کرے، صراط کا انکار کرے، کافر. ٹھیک ہے نا؟ پوری لسٹ آپ بن لے. فرشتوں کا انکار کرے، انبیاء کا انکار کرے، کتب کا انکار کرے، وہ کون؟ کافر. یعنی کسی بھی دین کے ایک جز کا بھی انکار کر دے. توجہ، بڑی توجہ. نبی کا قول ہے، وہ کون ہے؟ کافر. ایک کافر کہنے والوں سنو جملہ، کافر ہے اگر ایک آدم کا انکار کوئی کر دے، کافر. نوح کا انکار کرے، کافر. ابراہیم کا انکار کرے، کافر. آسمانی کتب کا انکار کرے، کافر. جنت و جہنم کا انکار کر دے، کافر. اب ہم کیا کریں؟ نبی نے صحابہ کے مجمع میں کہا، کیا کہا؟ علی کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، یا علی حب کا تقوی والایمان و کفر کا بغض کفر و نفاق. کیا کہا؟ اے علی تیری محبت تقوی اور ایمان ہے، اور جو تجھ سے بغض کرے. شاید میں سمجھا نہیں سکا، آپ متوجہ نہیں ہوئے اس جملے کے اوپر. یا علی حب کا تقوی والایمان، تیری محبت تقوی اور ایمان ہے،
اور جو تجھ سے بغض رکھے وہ کون ہے؟ نہیں، اگر خالی کافر کہا ہوتا تو بات دلیل میں ہم حافظ سے لڑتے کیوں؟ دلیل میں صرف یہ نہیں ہے، پیغمبر نے کیا کہا؟ کفر و نفاق، جو تجھ سے بغض رکھے وہ صرف کافر نہیں ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ کافر بھی ہے، منافق بھی ہے۔ پھر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، نزدیک آ کے بات کروں۔ اگر کوئی آدم کا انکار کرے کافر، علی کا انکار کرے کافر بھی ہے، منافق بھی ہے۔ نوح کا انکار کرے کافر ہے، علی کا انکار کرے کافر بھی ہے، منافق بھی ہے۔ جنت کا انکار کرے کافر، علی کا انکار کرے کافر بھی ہے، منافق بھی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کیوں یا نبی اللہ، کیوں یہاں کافر اور منافق دونوں ٹھہرا دیے آپ نے؟ اب تک لسٹ آ رہی تھی صرف کافر، علی کا انکار کرنے والوں کو کافر بھی منافق بھی۔ کہا اس لیے اللہ جتنی عمل میں زحمت ہو، توجہ کریں گے، عمل جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی جزا زیادہ ہوتی ہے۔ آدم کے لیے کیا کیا نبی نے؟ آدم کے لیے بتایا، ہم نے مان لیا، دکھایا نہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ آدم کو صرف بتایا، ہم نے مان لیا، دکھایا نہیں۔ نوح کو بتایا، ہم نے مان لیا، دکھایا نہیں۔ ابراہیم کو بتایا، دکھایا نہیں، مان لیا۔ جنت کو صرف بتایا، ایکسپلین کیا، دکھایا نہیں، مان لیا۔ جہنم کو صرف بتایا، دکھایا نہیں، ہم نے مان لیا۔ تو بھائی جتنا ایک ایک عمل کیا اس کی جزا بھی ایک۔ توجہ کر رہے؟ ایک ایک عمل کیا اس کی جزا بھی ایک۔ لیکن علی کے لیے غدیر میں دونوں کام کیے، نبی نے بتایا بھی، من کل تو مولا اٹھا کر دکھایا بھی، فہذا علی المولا۔ توجہ فرما رہے؟ ایک اور صلوات پڑھیں ذرا باواز بلند محمد علیہ وسلم۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ کہنے لگا اب یہ حضور پاک کی حدیث ہے، ظاہر ہے اب تو کچھ بول نہیں سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ بولنا چاہیں تو بسم اللہ آئیے۔ کہنے لگے صرف آپ دلیل ہمیں یہ دیں کہ کیا ضروری ہے ولایت کا ماننا؟ پھر وہیں آ گئے آپ، علی سے مدد مانگنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ارے بھائی سب چیزیں ثابت قرآن ہی سے ہیں، قرآن فہمی تو ڈالو کم سے کم دماغ میں، قرآن فہمی تو کرو تو تمہیں سلسلے کا معلوم ہو جائے گا۔ فضیلت جب علی تک پہنچتی ہے تو آپ کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ سارے فضائل ایسے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، علی فضیلتوں کا محتاج نہیں ہے، فضیلتیں علی کی محتاج ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے فضائل بیان ہوتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، یہ علی کی فضیلت ہے، کعبے کی فضیلت ہے۔ کاش جملے کی قیمت سمجھی جائے۔ صلوات تو پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ بھائی فضیلتیں وہاں فخر کرتی ہیں جن کا رابطہ علی سے ہو جائے۔ جس علی کے لیے آیات عرش الہی پر انتظار کرتی ہوں کہ کب عمل کریں، کب ہم قصیدہ بن کے اتریں، اس کی فضیلت کے لیے آپ کہہ رہے ہیں۔ سوچیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سلسلے کو اپنے پیغمبر کے ذریعے سے بتایا۔ رات میں باتھرس کی مجلس میں نے ایک جملہ کہا تھا اور اس کو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اگر جو حضرات وہاں تھے، تاکہ جو بات چھوڑی تھی اسے کانٹیکٹ کر دوں انشاءاللہ۔ اسی موضوع کے تحت ولایت آل محمد، معارف آل محمد کے ضمن میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل سے مستقل گفتگو رہے گی انشاءاللہ۔ آپ کے ذوق سماعت کے لیے ایک ذرا صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد آل محمد پر۔ ذرا سا بلند ترین صلوات پڑھ سکتے ہیں محمد علیہ؟
گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ جناب پیغمبر اسلام کا روٹین یہ تھا، ان کی عادت یہ تھی کہ کوئی جب نبی کے پاس آتا تھا اپنی حاجت کے لیے کہ سرکار بیمار ہوں، مریض ہوں، پرابلم ہو گئی ہے، بچے نہیں ہیں، گھر میں فساد ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا، سرکار دعا کر دیجئے، تو حضور اپنے دست مبارک کو آسمان کی طرف ایسے بلند کرتے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علماء اہل سنت کی کتابیں، جس میں سے علامہ ابی الحدید معتزلی بڑی دیوانگی کے ساتھ مولا کائنات کی محبت میں اس نے کتابیں لکھی ہیں، شرح کی ہے نہج البلاغہ کی، اور اس کے اندر جو جملہ لکھا ہے وہ میں آپ کے سماعت کر رہا ہوں. کہا پیغمبر کی سنت یہ تھی کہ جب بھی کوئی آتا تھا دعا کے لیے، اپنی حاجت کے مانگنے کے لیے، تو آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ایک کلمہ جو ہے ارشاد فرماتے تھے. میں نے کہا بھائی وہ کیا کہتے تھے یہ تو بتا دیں، اس لیے کہ آپ نے قریب سے ضرور چیز سنی ہوں گی، چونکہ سامنے تو فیس تھا. ہے حضور کا فیس جب نماز کے عالم میں کعبے کی طرف ہوتا تھا وہ تو آپ کو آج تک پتہ چلا نہیں. ہاتھ اٹھانے کا پتہ ہے، صرف ہاتھ اٹھانے کے بعد کہاں گئے یہ نہیں معلوم، لیکن کم سے کم یہ تو معلوم ہوگا نا. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر. بھئی یہ تو سامنے کی بات ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہی ہوگی نا بات. نبی نے آپ کے سامنے جو ہے صحابہ کے سامنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی. وہ تو فرمائیں کیا کہا کہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم ارحم علی فلاں بحق علی ابن ابی طالب. ہماری جانیں قربان. یہ علامہ حدید معتزلی لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کی عادت، یہ روٹین ہو گیا تھا نبی کا، کہ جب بھی آپ کوئی آتا تھا آپ کے سامنے تو آپ اس کے لیے دعا کرواتے تھے، دعا کرتے تھے اللہم ارحم علی فلاں بحق علی ابن ابی طالب. تو اب جو حضرات ذرا سا بہت ہی زیادہ ہوشیار قسم کے تھے، انہیں ذرا سا جیلسی ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ کیا بات ہے، جو بھی آتا ہے وہ بحق علی بحق علی، ہمارا نام کب آئے گا؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں محنت کرتے کرتے، باقاعدہ آتے ہیں ہم، زانو سے زانو ملا کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، شانہ سے شانہ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. ارے بھائی ہاں ٹھیک ہے، صحابہ اسی کو کہتے ہیں نا، قریب میں آ کے بیٹھ جائیں. اگر آپ یہی تعریف ہے کہ شانہ سے شانہ ملایا جائے، تو اگر فضیلت کوئی ہے تو فضیلت یہ نہیں ہے کہ شانے سے شانہ ملایا جائے، فضیلت یہ ہے کہ شانوں پر سوار ہو کر کعبے سے بتوں کی صفائی کی. یہ کون سی فضیلت؟ فضیلت اگر یہ ہے پاس بیٹھنے کی، شانے سے شانہ ملانے کی، زانو سے زانو ملانے کی، تو یہ دیکھو کہ شانے پر سوار کون تھا. فضیلت تو یہ ہے. خوب فرمائیے کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کہہ لگے میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کی عادت یہ تھی کہ وہ یہ فرماتے تھے، اور درمیان میں کھلبلی مچی کہ آخر ہو کیا رہا ہے. کہہ لیں بھائی بات یہ ہے، دیکھ بات فکر مت کر. کہہ لیں پھر کیا کروں یہ تو بتا، نام کب آئے گا ہمارا؟ کہہ لیں کہ وقت آئے گا، بے فکر رہو، صبر سے کام لے. آنے دے ایسا موقع بھی کہ جس دن خود علی مریض ہو جائیں. توجہ کریں گے آپ، خود علی جب پریشان ہو کے آئیں گے نا تو بس یا تو ہے یا میں ہوں. ہاں آپ سمجھ گئے نا. صلوات تو پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بے فکر رہو، یا تیرا نام آئے گا یا میرا نام آئے گا، وقت آنے دے وہ بھی آئے گا. زمانہ گزرتا رہا. لیجئے صاحب، مدینے کا ایک عرصہ گزر گیا. اب ایک روز ان کی دلی مرادیں پوری ہو گئیں. سنیے کیسے. جیسے ہی کائنات کا مشکل کشا ابو تراب آہستہ آہستہ جیسی تشریف لانے لگے، اور آتے ہی تحفہ و درود و سلام کے بعد فرمایا سرکار آج میں پریشان ہوں. بس یہ سننا تھا جملہ، اس لیے تو انتظار میں تھے، زندگی گزر رہی تھی، ہے نا، انتظار میں تھے. اور کہا کہ سرکار پریشان ہوں، ذرا دعا کر دیجئے میرے لیے. مصلحت دیکھیے آپ، جو کائنات کی مشکل کشائی کرتا ہو وہ آ کے کہہ رہا ہے. اب یہ اللہ جانے ہیں، عصمت کی باتیں ہیں، وہ بھی جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں. اب کسی کو سمجھانا ہے نا،
تو آ کے بیان کر دیا. صلوات تو پڑھ دو محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر. چنانچہ فرمایا کہ سرکار دعا فرما دیجئے. اب انہوں نے کہا کہ اللہ نے دیکھا, ہم نے کہا تھا نا آ گیا ٹائم, اب بے فکر رہو, یا تو یا میں, اب ہمارا نام آئے گا. اب حضور نے دعا کرنی شروع کی اور ذرا سا سنبھل کے بیٹھے مجمع کو دکھانے کے لیے. نبی نے جو اب دعا شروع کی تو فرمایا اللہم ارحم علی علی ابن ابی طالب بحق علی. پروردگارہ علی ابن ابی طالب پر رحم فرما, شفا دے, ٹھیک ہے, اس کی تمنا کو پوری کر, بحق علی. اب تو مسئلہ بڑا خراب ہو گیا. یہ کیا ہوا؟ اتنا عرصہ گزر گیا انتظار کرتے کرتے, جو بھی آتا تھا تو آپ یہ فرماتے تھے بحق علی, بحق علی, اس کے اوپر رحم فرما, بحق علی. لیکن آج خود علی کی باری آئی تو آپ فرماتے ہیں علی پر رحم فرما, بحق علی. یہ ہے کیا؟ میں نے کہا کاش اگر تم یہ سمجھ گئے ہوتے کہ یہ عین اور لام اور یہ بظاہر 3 حرف ہیں, اگر اسے سمجھ گئے ہوتے, خالی نام کو بھی سمجھ گئے ہوتے. سبحان اللہ. صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر. صرف اگر نام کو بھی سمجھ گئے ہوتے, قسم خدا کی. اب اعتراض کرنے لگے, موقع ملا, یا نبی اللہ بڑا ٹائم گزر گیا انتظار کرتے کرتے, اور ہم اس چکر میں تھے کہ کوئی ایسا موقع بھی آ جائے کہ جہاں ہمارا نام بھی آئے. بس یہ سننا تھا, یا تو رحمت للعالمین, لیکن خلق عظیم کی پیشانی پر غضب کے ایک مرتبہ شکن آئی اور آواز دی, تمہیں خبر ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں تم کیا کہہ رہے ہو؟ کس اہانت کی باتیں کر رہے ہو؟ میں بھی اگر دعا کروں تو بحق علی. صلوات تو پڑھ دو محمد و آل محمد پر. کیا عمدہ شاعر نے ایک شعر کہا ہے کہ علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت جاں ہے. علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت جاں ہے. عصائے پیر ہے, تیغ جواں ہے, حرز طفلاں ہے. مجھے پتا ہے بچوں کو سمجھانا پڑے گا. جی, علی کا نام بھی, نام علی, عین لام یہ, علی کا نام بھی کیا ہے؟ نام, نام خدا ہے. علی کا نام اللہ کا نام ہے. علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت جاں ہے. کیا نفس کو سکون ملتا ہے, کیا جان کو سکون ملتا ہے. جیسے ہی نام علی آ جائے انسان میں دم پیدا ہو جاتا ہے, ولولہ پیدا ہو جاتا ہے, بہادر ہو جاتا ہے انسان, مستغنی ہو جاتا ہے, حاجتیں براتی ہیں. جہاں سازشوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے, جہاں کچھ سمجھ میں نہیں آتا, سارے پرابلمز کا حل ہو جاتا ہے جب اسم مبارک علی زبان پر جاری ہو جاتا ہے. علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت جاں ہے. اس کے بعد دوسری لائن, عصائے پیر ہے. بوڑھوں کے لیے عصا کا کام کرتا ہے. بوڑھوں کے لیے, ضعیفی کے لیے, جب عمر جو ہے گزر جائے, ضعیفی آ جائے تو عصائے پیر ہے. بوڑھوں کے لیے عصا ڈنڈے کا کام کرتا ہے, کہیں گرنے نہ پائیں, سنبھل کے چلیے ہیں. اور عصا ساتھ میں ہے تو ڈر نہیں. عصائے پیر ہے. تیغ جواں ہے. جوان کے لیے ایک تلوار کا کام کرتا ہے, سیف کا کام کرتا ہے, اسلحہ ہے, ویپنز ہے. جوان کے پاس حملہ کر سکتا ہے بڑے آرام سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد حرز طفلاں ہے. بچوں کے لیے حرز کا کام کرتا ہے, تعویذ کا کام کرتا ہے. اسم مبارک علی بچوں کے لیے تعویذ کی طرح, جوانوں کے لیے تیغ اور شمشیر اور تلوار کی طرح, بوڑھوں کے لیے عصا اور ڈنڈے کی طرح. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ عین کے عدد ہے 70, لام کے عدد ہے 30, یہ کے عدد ہے 10. 70 میں بڑھاپا, 30 میں جوانی, 10 بچپنا. کچھ یاد آیا بچپنا؟
ایک اور ذرا سا بہتر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. انشاءاللہ کل گفتگو جو ہے سلسلہ رہے گا. تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ولایت کو ماننا اور ان چیزوں پر عمل کرنا یہ ہمارا اصل ایمان ہے اور ہونا چاہیے ہر مسلمان کا، اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. کوئی کہے کہ نمازیں پڑھنا ہے، نمازیں بے شک پڑھنی چاہیے، ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ نماز ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ روزے ہم نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ لیکن یہ یاد رہے کہ روح نماز کیا ہے، روح روزہ کیا ہے، اس کو اگر ہم نے بھلا دیا تو سب کچھ ختم. نماز پڑھنے والے تو تھے، ایسا نہیں ہے. کیا نماز نہیں تھی؟ یہ بتائیں، کیا نماز نہیں تھی؟ تھی نماز. انتظار کر رہے تھے کہ کب علی کے لال کا قتل ہو، کب ہم شکرانے کی نماز پڑھیں. تو کیا نماز نہیں تھی؟ نماز تھی، مگر روح نماز جو ولایت امیر المؤمنین کے ساتھ سجدہ ہے وہ نہیں تھا. کو سمجھ میں آیا؟ سقیفہ سے لے کے کربلا تک اگر سلسلے کو لے لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ابا عبداللہ الحسین کی قربانی ہوئی کیوں ہے، یہ شہادت کس لیے ہوئی ہے. امام حسین کا خطبہ عاشور کے روز یہ بیان کرنا اور یہ پوچھنا کہ یہ جو سر پر امامہ دیکھ رہے ہو تمہارے رسول کا ہے، یہ دوش پر جو عبا دیکھ رہے ہو تمہارے رسول کی ہے. یہ بار بار بتانا کہ میں حسین، وہ حسین کہ جو رسول کی زبان کو چوس کر پلا ہو، میں وہ حسین ہوں کہ اگر سجدے میں آ گیا تو سجدے کو طول دے دیا گیا. جب تک میں اپنی مرضی سے نہ اترا رسول نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. پورا تعارف کرا رہے ہیں. کیوں؟ کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے؟ کیا میں نے کسی حرام کو حلال کیا ہے؟ پھر مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ یہ سوال کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کیا جواب آیا تھا؟ ایک ہی جواب آیا تھا، بغضاً لأبیک، تم سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، جھگڑا ہے تو تمہارے بابا سے ہے. یہ ہے اصل. کربلا واقع ہوئی ہے مولا کائنات کی دشمنی اور عناد میں، ولایت کے عناد میں. بغضاً لأبیک، ہم تمہیں اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ تمہارے بابا سے ہمیں دشمنی ہے. اور یہی وجہ ہے. بس 2 جملے مصائب کے پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، تاکہ وہ شہزادی کہ جس کی دعاؤں کے طفیل میں ہم سب ہیں، اس بی بی نے بڑی دعائیں کی ہیں. آج ایسے ہی نہیں، ہم اس پرآشوب خطرناک ماحول میں، ایسے ماحول میں، ایسے دن میں، ایسی گھڑی میں کہ جہاں لوگوں کو یہ چیزیں میسر نہیں ہوتی. فرش اعضاء تک آنا کس نے مجبور کیا آپ کو؟ بچوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، ہالیڈیز ہو رہی ہیں، اور آپ مجلس میں تشریف لا رہے ہیں. یہ کون سا ولولہ ہے؟ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں مجلسوں میں، میری مائیں بہنی بیٹھی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے چھٹیاں تعطیلات ہوتی رہیں گی، لیکن یہ اہل بیت کا وہ گھرانہ کہ جہاں اسیروں کو کوفہ اور کوفے سے شام لے جایا گیا، ہم جا کے پہلے ماتم کر لیں، ان پر رو لیں کہ جن کو اوپر رونے نہ دیا. سب سے بڑی چیز ہے، کسی طرح کی کوئی پابندی تو نہیں ہے نا، نہ رونے پہ پابندی ہے، نہ ماتم پہ پابندی ہے، کوئی پابندی نہیں. آزاد ہیں آپ، جتنا خدا کا شکر کریں کم ہے. جس ملک میں آپ زندگی گزار رہے ہیں ہر طرح سے آزاد ہیں، عزاداری کرنے کے لیے، فرش اعضاء بچھانے کے لیے، آنسو بہانے کے لیے، نوحے پڑھنے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے، پیغام حسینی کو دنیا تک پہنچانے کے لیے. بڑی عمدہ جگہ کے اوپر آپ ہیں اور بڑی ذمہ داری ہوگی، بڑا جواب دینا پڑے گا محشر میں. آسان نہیں ہے. عزاداری کو دنیا تک پھیلاؤ، عزاداری کو سمجھاؤ، دوسروں کو دوسری زبانوں میں سمجھاؤ کربلا کے پیغام کو. بتاؤ کہ اس کی بہن نے کیا کیا، بتاؤ اس کے بیٹے نے کیا خطا کی تھی، بتاؤ کہ علی اکبر کی خطا کیا تھی جو ہم شبیہ پیغمبر تھا، کہ جس کے لیے حسین یہ مناجات کرنے پر مجبور ہوئے جب علی اکبر کو رخصت کیا. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگارا گواہ رہنا اس قوم کے اوپر کہ اب وہ جا رہا ہے جو
خلق میں، خلق میں، منطق میں، رفتار میں، گفتار میں، سیرت میں تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ اے پروردگار، جب تیرے نبی کی زیارت کا شوق مجھے ہوتا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ حسین غریب، تو اس علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دنیا والوں کو سمجھاؤ کہ وہ 6 مہینے کا اصغر، اس کی کیا خطا تھی کہ جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا؟ سمجھاؤ۔ وطن سے پیار کس کو نہیں ہے؟ کیا آپ لوگ کینیڈا میں آ کے زندگی گزار رہے ہیں، کیا آپ کو اپنا وطن یاد نہیں آتا؟ انصاف سے بتائیں۔ اتنی آسودہ زندگی آپ گزار رہے ہیں، بہترین زندگی گزارنے کے باوجود بھی کیا آپ کو وطن یاد نہیں آتا؟ حب الوطن جز الایمان، وطن کی محبت ایمان کا جز ہے، آتا ہے نا یاد؟ اور اگر کسی کا ایسا وطن ہو کہ جہاں رسول ہو خود، کیا وہ وطن چھوڑ دے گا اپنی مرضی سے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں بزرگوں، مجھے معاف کرنا، جو لوگ پڑھتے ہیں کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، غلط ہے جملہ۔ حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں، زینب نے مدینہ چھوڑا نہیں، ام کلثوم نے مدینہ چھوڑا نہیں، عباس غازی نے مدینہ چھوڑا نہیں۔ اجرکم اللہ۔ آپ متوجہ ہو گئے، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ بی بی سیدہ کے رومال کی زینت بنتے ہیں یہ آنسو، ہماری بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مدینہ چھڑوایا گیا، مدینہ چھڑوایا گیا، اور عالم یہ تھا، ایک جملہ رابطے کے لیے عرض کر دوں تمہیدی مصائب میں، کہ حسین ابن علی جب نانا کے روزے پر الوداع کے لیے گئے تھے نا، یاد ہے نا، جب الوداع کے لیے گئے تھے تو امامت کی شان سے گئے تھے، اس لیے کہ حسین منی کہا تھا نا، وانا من الحسین کہا تھا نا، تو امامت کی شان سے رخصت ہونے کے لیے گئے۔ نانا وعدہ طفلی پورا کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اماں کی قبر پر گئے، سارے انداز ختم۔ اب جو روایت لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی طرف بڑھتا ہے، ایسے حسین بڑھے اور آواز دی، اماں اب حسین جا رہا ہے، اب آ جانا، جب زینب بلوائے آپ میں پھرے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس ایک جملے کے مجھے اور اجازت دے دو، حسین جب رسول کے روزے پر گئے تو نہیں ملتا کہ زینب گئی اور فریاد کی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ مدینے کی داستان حسین تو سنا لے، لیکن جب سب واپس آئے تو زینب گئی رسول پر، بھائی نہیں، تاکہ کربلا، کوفہ، شام کی داستان زینب سنائے۔ اجرکم اللہ۔ اسی لیے سید سجاد سے پوچھا گیا تھا نا یہ جملہ، آقا یہ بتائیے مصیبتیں تو سبھی جگہ ہیں مگر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہنچی آپ کو؟ تو جب بھی مولا سے سوال ہوا تو کربلا نہیں کہا۔ آج آپ اس لیے رونے کے لیے بیٹھے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ مرزا جی کی طرف سے مجلس سے بڑی شان سے ریکویسٹ کرنے کے لیے آئے کہ شام کا داخلے کے لیے روایت ضرور پڑھ دیجیے گا، یہ تمنا، یہ دل میں یہ محبت اہل بیت کی پہچان ہے، تاکہ مصائب میں گریہ ہو۔ اللہ اکبر۔ سن رہے ہیں آپ کتنا کمال کا مسئلہ ہے کہ زینب اولیاء مقام، عابد بیمار، تو عابد بیمار سے پوچھا گیا سرکار یہ بتا دیجئے سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہنچی؟ انتظار تھا کہ سرکار کہیں اس وقت جب سکینہ کے کانوں سے گوہر چھینے گئے، یہ کہنا چاہیے تھا۔ انتظار تھا کہ یہ کہیں کہ جب میرے بابا کا سر قلم ہو رہا تھا، یہ کہتے۔ انتظار تھا کہ جب یہ کہتے کہ جب زمین کو زلزلہ آیا تھا فرات کا پانی نیزے اچھلا، نہیں کہا۔ کوفے کا نام لیتے جہاں دادا کی حکومت تھی اور وہاں اسیر پھرائے جا رہے تھے، نہیں کہا، مگر کہا تو شام کے لیے کہا، وہ بھی 3 مرتبہ، الشام الشام الشام۔ مولا سجاد یہ شام 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 کیوں؟ کہ تمہیں کیا معلوم کہ شام میں جب داخلہ ہوا تو ہم کس طرح سے رسوا کیے گئے؟ ایک مرتبہ عجیب جملہ کا، اس جملے پر ختم کر دوں گا مجلس۔ اوقات و ذلیلان فی دمشق کانلی من الزنج عبد غاب عنہ نصیرو۔ ارے کس طرح سے ہمیں ذلیل کیا گیا، جیسے ترک و روم کے غلام خریدے ہوئے۔ ارے میری پھوپھیا سر برہنہ تو تھی مگر بلوائے عام میں سر پسے گردن اس طرح
بازار میں انسان 1 گھنٹے کے اندر گزر کر لے، مگر جب ہمیں لے جایا گیا صبح کی نماز کے بعد داخلہ ہوا، مغرب کے وقت سفر ختم ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک جملہ، بس ایک جملے کی اجازت دے دیں۔ عجیب منزل ہے یہ داخل شام، اس دربار میں جانے کے لیے عجیب مرحلہ ہے۔ پتہ ہے جب دربار کا مرحلہ آیا نا تو زینب ایک مرتبہ سنبھلی، جب ظالموں نے بڑھ کر کہا چلو اندر، آپ کو پتہ ہے مخصوص اہتمام کرایا گیا تھا، جگہ جگہ سے افراد آئے تھے، وزراء آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے علی و فاطمہ کی بہو اور بیٹیوں کو بے پردہ لے جایا جا رہا تھا۔ جب دربار پہ یہ اصرار کیا گیا نا کہ زینب کو لے جایا جائے بے پردہ، تو اب روایت کا جملہ ہے، عابد بیمار فرماتے ہیں کہ پھوپھی نے ایک مرتبہ کیا کیا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا تو میں تڑپ گیا۔ میں نے پوچھا پھوپھی اماں کیا وجہ ہے، کسے دیکھ رہی ہیں؟ عجیب جملہ ہے، سن سکو گے، برداشت کر سکو تو میں بتا دوں۔ فرماتی ہیں میرے لال کیا بتاؤں، جب 19ویں کو میرا بابا زخمی ہوا تھا، 21ویں وقت آیا تھا تو مجھے سینے سے لپٹا کر وصیت کی تھی میرے بابا نے، زینب تیار رہنا، دربار میں بے پردہ جانا ہے۔ کہ بابا آؤ گے مدد کے لیے؟ تو میرے بابا نے کہا تھا اے میرے لال تیرے ساتھ آؤں گا۔ میں اپنے بابا کو ماتم حسین ہے زینب ہے شام، 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 شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی، شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی، شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی، شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی، شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی، شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی، شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی، شام آ رہی ہے ہنستے ہیں سارے بازار والے، ہنستے ہیں سارے بازار والے، روتی ہے ہائے
بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی ہنستے ہیں سارے بازار والے ہنستے ہیں سارے بازار والے روتی ہے ہائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی جانا ہے اس کو دربار شامی چاروں طرف ہے مجمع شرابی جانا ہے اس کو دربار شامی چاروں طرف ہے مجمع شرابی زینب کے سر پر چادر نہیں ہے زینب کے سر پر چادر نہیں ہے کس طرح جائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی تھا جس کا بھائی عباس غازی ہے آج قیدی وہ شاہزادی تھا جس کا بھائی عباس غازی ہے آج قیدی وہ شاہزادی یہ شور سن کر غیرت کے مارے یہ شور سن کر غیرت کے مارے کہیں مر نہ جائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی زلفیں پکڑ کر شمرے لینے مارے تماچے تڑپی سکینہ زلفیں پکڑ کر شمرے لینے مارے تماچے تڑپی سکینہ زینب کے دونوں بازو بندھے ہیں زینب کے دونوں بازو بندھے ہیں کیسے چھڑائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی چاروں طرف ہے ماحول ایسا جیسے لگا ہو کوئی تماشا چاروں طرف ہے ماحول ایسا جیسے لگا ہو کوئی تماشا عباس آجا چادر اڑا جا عباس آجا چادر اڑا جا گھبرا نہ جائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی جو کہ پلی تھی ٹکڑوں پہ ان کے آزاد ہے وہ ادنا کنیزیں جو کہ پلی تھی ٹکڑوں پہ ان کے آزاد ہے وہ ادنا کنیزیں کیسی قیامت آئی ہے یا رب کیسی قیامت آئی ہے یا رب قیدی ہے ہائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے صدمے اٹھائے بیٹی علی
علی کی شام آ رہی ہے، دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے، دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی برسا رہے ہیں پتھر ستم گئے لگتے ہیں پتھر بی بی کے سر پر، برسا رہے ہیں پتھر ستم گئے لگتے ہیں پتھر بی بی کے سر پر، بازو بندھے ہیں بے بس ہے خود کو، بازو بندھے ہیں بے بس ہے خود کو، کیسے چھڑائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے، دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے، دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے، دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی برسا رہے ہیں پتھر ستم گئے لگتے ہیں پتھر بی بی کے سر پر، برسا رہے ہیں پتھر ستم گئے لگتے ہیں پتھر بی بی کے سر پر، بازو بندھے ہیں بے بس ہے خود کو، بازو بندھے ہیں بے بس ہے خود کو، کیسے چھڑائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے، دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے، دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے، دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی وعدہ کیا تھا اس نے خدا سے روشن کرے گی تیرا نام چاہے، وعدہ کیا تھا اس نے خدا سے روشن کرے گی تیرا نام چاہے، بازار جائے دربار جائے، بازار جائے دربار جائے، زندان جائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے، دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے، دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے، دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی سجدے بچائے کعبہ بچائے قرآن بچائے دی کو بچائے، سجدے بچائے کعبہ بچائے قرآن بچائے دی کو بچائے، فرش عزا پر اشک عزا کو، فرش عزا پر اشک عزا کو، گوہر بنائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے، دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے۔ دریائے نجات